سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام فی شہر رمضان میں میں آپ کی میزبان رمشا گل ساتھ رمضان المبارک کو رونما ہونے والے کچھ اہم اور تاریخی واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے یعنی 7 رمضان المبارک کو ہوئی۔ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ان کا نام عمران اور کنیت ابو طالب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر حضرت ابو طالب کے ہمراہ 12 برس کی عمر میں کیا تھا۔ ناظرین، بحیرہ راہب کا مشہور واقعہ جس میں راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا تھا، اسی سفر کے دوران پیش آیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب اور کی وفات حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مکمل اقتصادی بائیکاٹ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں چلے گئے، اور شعب ابی طالب میں مسلمانوں کے 3 سالہ اقتصادی ناکہ بندی کا دور ختم ہوتے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی، اور ان 2 واقعات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، 7 رمضان المبارک سن 511 ہجری قمری کو 6 ہجری کے ایک مشہور ماہر علم کلام، نامور فقی اور معروف دانشور ابن زہرہ موجودہ شام کے ایک شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نجف اور حلب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلند علمی مقام حاصل کیا۔ ابن زہرہ کو فقہ، اصول، کلام اور عربی ادب میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ابن ادریس حلی جیسے دانشوروں کی تربیت کی اور اصول فقہ کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ ابن زہرہ کا سن 585 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ ناظرین، 7 رمضان المبارک سن 994 ہجری قمری کو 10ویں ہجری قمری کے ایک معروف شاعر اور مورخ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمذی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ وہ نامی تخلص کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد ترمذ کے مسلمان تھے اور جنوب مشرقی افغانستان میں واقع علاقے کندبار میں رہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے والد نے ہندوستان ہجرت کرنی تھی اس لیے وہ بھی کندبار میں اپنی تعلیم مکمل کر کے گجرات چلے آئے اور دفتری عہدوں پر فائز ہو گئے۔ نامی اپنے زمانے کے محنتی دانشوروں میں سے تھے۔ انہوں نے طب نامی جیسی بیش بہا کتابیں لکھی۔ سن 1019 ہجری قمری میں نامی کا انتقال ہوا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے 7 رمضان المبارک میں رونما ہونے والے کچھ اہم اور تاریخی واقعات۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔